ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ جو سابقہ رہنما تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اور پھر ان سے عرضی طور پر ایک پریس کانفرنس کروائی گئی۔ پریس کانفرنسوں کا سلسلہ تو جاری تھا اور مختلف لوگوں نے پریس کانفرنس سے کی۔ شیری مزاری صاحبہ، مجھے تو بحیثیت ایک جرنلسٹ ان کا بہیو مجھے نہیں اچھا لگا، لیکن پارٹی کے لیے ان کی بے پناہ قربانی ہے، بڑی قابل خاتون ہے، بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے، لیکن رویہ اچانک، کیونکہ ظاہری بات ہے جب یہ لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں ان کی گردن میں سریا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یہ تو ہم ان کو منہ پہ کہتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارا کام ہے ایز اے رپورٹر رپورٹ کرنا اور رپورٹ کی چیزیں اب تک پہنچانا۔ سو خبر یہ آ رہی ہے کہ شیری مزاری صاحبہ نے کہا ہے کہ میں کتاب لکھ رہی ہوں جس میں سیاست پر مبنی اپنے تجربات، میرے ساتھ اور ایمان کے ساتھ جو کچھ ہو اور تحریک انصاف کے ساتھ جو وقت گزرا وہ سب کتاب میں لکھ رہی ہوں۔ یہ بڑی بات ہے کہ جو حالات، جن واقعات سے یہ لوگ گزرے ہیں، جن تکلیف دہ مناظر ان کے سامنے پیش آئے، جن پر جس طریقے سے تشدد کیے گئے، جن پر دباؤ ڈالا گیا نفسیاتی طور پر، وہ میرے خیال میں عام آدمی تک وہ چیزیں پہنچنا بڑی مشکل ہوتی ہے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما سے جس طریقے سے میری گزارش ملاقات ہوئی کچھ دن عرصہ پہلے، یعنی 1 مہینہ پہلے، اور سندھ سے ان کا تعلق تھا، نام نہیں بتاتا، لیکن انہوں نے جو تجربات، جو واقعات، جو چیزیں میرے سامنے بتائی، میں حیران پریشان تھا کہ جس طریقے سے انہیں ٹارچر کیا گیا، جو چیزیں ان کو بتائی گئی وہ سب کے سامنے ہیں۔ سو اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شیری مزاری صاحب اپنے ان تجربات کو ایک کتاب کی صورت میں سب تک لے کے جائے گی اور بتائے گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے کیا گزرے، پی ٹی آئی میں اندر کون کون ہے۔ اس کتاب کی بڑی زیادہ جو ہے اس وقت یقیناً اس کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگ جو جاننا چاہتے ہیں حقیقت کو کہ اس فیملی کے ساتھ یا دیگر پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ بھی بڑے منتظر ہیں۔ دوسری جانب آپ کو بتاتے چلے کہ بیرسٹر گوہر نے آج کیا کہا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بہت کی کوشش کی گئی خان صاحب کو ڈیل پر مجبور کیا جائے، لیکن الحمدللہ خان صاحب نے کسی بھی طرح کی ڈیل کرنے سے صاف انکار دیا، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ میرا جینا مرنا میرا اسی ملک میں ہے۔ اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب کے پاس بہت ساری آفرز دی گئی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خان صاحب کا بڑا سخت قسم کا بیان آیا تھا کہ اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے آڑے ہاتھوں لیا تھا، اور پھر 4-5 تاریخ کو GUTU پہ ایک ہمارے بڑے اچھے دوست نہیں کہہ سکتے ہیں، وہی صحافی دوست ہیں، اعتزاز سید جو ہے میرے خیال میں، اعزاز سید، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے ایک جیلر کے ساتھ جو ہے ایک ویڈیو کی تھی خبر، اور وہ کافی پھر ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو تھی۔ اس میں وہ بتا رہے تھے کہ بھٹو صاحب کو ہم نے کس طریقے سے مارا، بھٹو صاحب کو پھانسی دی، اس کے کیا حالات تھے۔ یعنی یہ کوشش کی گئی خان صاحب کو بھی ڈرانے کی کہ بھائی صاحب اگر آپ ہمارے پاس یہ باتیں نہیں مانیں گے تو ہمارے پاس یہ بھی آپشن ہوتا ہے کہ ہم پھر کس کو کیسے مرواتے ہیں۔ لیکن خبریں پھر یہ بھی ہیں کہ خان صاحب نے بھی کہا کہ بھائی صاحب میں بھی تیار ہوں، بہت کچھ میں نے زندگی جی لی ہے، لیکن میرے پاس جو خبریں آ رہی ہیں اور مختلف ذرائع سے خبریں، ان کے مطابق خان صاحب کے ساتھ کوشش کی جا رہی کہ وہ کس نہ کس طریقے سے ڈیل پر پہنچے، تاکہ ملک کے جو حالات ہے، اکانومی تباہ ہو چکی ہے، ملک میں عدم استحکام ہے۔ اس وقت جو جلسہ آپ نے دیکھا پشین کے جیسے علاقوں میں اس قسم کی رش آپ نے دیکھی، تو یہ معاملہ بڑا تیزی سے آگے بڑھے گا، اور اس کا نقصانات ملک کو، یعنی اب ملک میں اگر سیاسی عدم استحکام ہے تو کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ سمپل سی بات لیتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں جانتے اس ساری طریقے کو۔ اگر آپ کے گھر میں جھگڑے ہیں، آپ کے گھر میں اتفاق نہیں ہے، بے اتفاقی ہے، ہر دوسرے دن لڑائیاں ہوتی ہیں، ہر دوسرے دن جو ہے بھائیوں کے درمیان اچھے روابط، تو کون رشتہ دے گا؟ وہ کہ جھگڑالو ہیں یار، ان کے گھر میں تو اتفاق ہے نہیں، کون آپ کے ساتھ تعلق رکھے گا؟ یہی صورتحال ملک کی ہوتی ہے جب ملک میں اس قسم کے حالات ہوتے ہیں، اور سیاسی عدم استحکام ہو تو مالی عدم استحکام ہوتا ہے، معاشی عدم استحکام ہوتا ہے۔ تو کوشش کی جا رہی کہ خان کو سوف پہ لایا جائے، خان نہیں مان رہے، لیکن اس وقت چیلنجز حکومت کے لیے بڑھ رہی ہیں، اور چیلنجز یہ ہیں کہ نون لیگ کے اندر پھوٹ پڑی ہے۔ نواز شریف صاحب خود اپنے بھائی سے گلے کر رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں بلایا لندن سے، اپنا گھر تھا، میرا بھائی شہر تھا، میں وہاں رہتا، خوشی سے زندگی گزارا تھا، لیکن آپ لوگوں نے وزیر اعظم بننے کا، شیروانی پہننے کا جھانسا دیا، میں آیا تو میں بیٹھا ہوں، ولا بیٹھا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہر طرف سے حالات خراب ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ IMF کے لیے وزیر اعظم جو ہے ہاتھ جوڑنے کے لیے دوبارہ پہنچ چکے ہیں۔ IMF بھی کئی شرائط رکھ چکی ہے کہ ملک میں آپ کے حالات بڑے بدستور خراب ہیں، تو کیسے ہم آپ کو لون دیں۔ آپ سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ بھائی صاحب جب آپ کے مالی حالت ٹھیک نہ ہو، زبان آپ کی ٹھیک نہ ہو، عادات آپ کے ٹھیک نہ ہو، تو کون آپ کو قرضہ دے گا؟ محلے کا وہ آپ کا دوست، وہ سلطان بھائی بھی آپ کو ادھار نہیں دے گا۔
ایسے ہی ہوتے ہیں، ملکوں کا بھی یہی طریقہ کار. اب تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سارے خیال ہے، کوئی شکریہ.